کوشش کریں گے کہ جتنا پیش کر سکے، چونکہ این وقت میں بیوی کو کیا منظور تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک بیوی کو کیا منظور تھا، پڑھنی تو نہیں تھی لیکن انہوں نے دعوت دی پڑھنے کے لیے، تو آپ کے خطرے پہ پیش کر سکتے ہیں، جتنا پیش کر سکتے اتنا کریں گے. اور جو ذاکرہ صاحبہ بیمار ہے، پروردگار کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ گھرانہ نصیب فرمائے. تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کون ہے بی بی زینب؟ زینب کبریٰ کون ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ بنت خاتون جنا، جنت کی شہزادی، بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. اور آج بی بی کا موضوع دیکھیے گا کہ بی بی نے اگر بلایا تو اب بی بی کیا کر پڑھوانا چاہتی ہے، نام ہی بی بی کا موضوع کے لیے کافی ہے. آج آپ خود گواہی دیں گے، آج ہم خود گواہی دیں گے کہ بی بی زینب کا نام مشکلوں کے لیے کافی ہے. بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. کبھی حیدر کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل، جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل. یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب؟ شہزادی زینب سلام علیہا بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية، والخالق من غير رعية، الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج، ولا ليل تاج، ولا بحر ساج، ولا أرض ذات مهاد، ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن مغفرته وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد
فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لام حدود حمد و ثنا ہے اس علی کی کہ جس نے علی کو علی جیسی شجاعت اور دلیر بہادر بیٹی عطا کی کہ جو علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور علی کا دل کا سکون بھی ہے کہ جس کو باپ کی زینت کہا جاتا ہے. زینو اب کہ جو باپ کی زینت ہے. چاند ستارے سورج دریا کنارے شجر حجر سبز و ہریالی چرے پر جماعتات اور نباتات کائنات کی ہر خشک و تر کو زینت کہتے ہیں مگر جو کائنات کی زینت ہو علی اس کائنات کی زینت پر زینت ہے اور جو علی پر زینت ہے وہ زینب کبریٰ کے سوا اور کوئی نہیں. تو علی کی زینت کو زینو اب کہتے ہیں کہ جو باپ کی زینت ہے. بی بی کی شان پر بلند کر صلوات. امام حسین سرکار موضوع جادو ساری آج چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بی بی ختم اللہ کو سمجھے کہ امام حسین سرکار کون ہے. میرے محترم سامعین گرامی قدر حسین وہ ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. یہ وہ آیت ہے کہ آپ کے اور میرے روح کی طہارت کا نام ہے. یہ وہ آیت ہے کہ ہمارے جسم میں لہو دوڑتا ہے اس آیت کے بنا پر. کہ موضوع کچھ پیش کروں آپ کی خدمت میں کہ ایران شہر کرمان بہت غور سے سنیں گے. ایران کا شہر کرمان اور وہاں ایک شخص محبان اہل بیت اس قدر رہتا ہے عقیدت بھرا انسان رہتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کا 18 دن مجلس عزا پپا کرتا ہے. یہ تو 10 دن ہوتا ہے مگر 18 دن مسلسل اس کے گھر میں فرش عزا بچتی ہے. 10 دن امام حسین علیہ السلام کے نام پر اور 8 دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر ذکر ہوا کرتا ہے. اور کراچی سے ایک علماء کرام پہنچے کیونکہ مشہور یہ ہوا کہ وہ جو کرمان میں ایک شخص موجود ہے جن کے گھر میں فرش عزا پر ایسا پرجوش اہتمام ہوتا ہے کہ کسی بھی بادشاہ اور وزیر کے یہاں اتنا طعام نہیں تقسیم کیا جاتا کہ جتنا اس شخص کے یہاں مجلس حسین کا نظر و نیاز تقسیم کیا جاتا ہے. اور 10 دن تو عجب ہی معاملہ ہو اگر 18 دن مسلسل ایسا ہوتا رہے کہ ایک دن سے بھی بڑھ کر طعام لگا دیا جائے اور اس سے بھی بڑھ کر اہتمام کیا جاتا رہے تو پھر کیا کہنے. یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ تو ہوگا کہ 18 دن طعام اس جوش و خروش کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ اس کھانے میں کمی تو نہیں ہوتی. ہاں البتہ اضافہ سے اضافہ ہوا چلا جاتا ہے. تو یہ سوال تو ہے نا عالم کے ذہن میں سوال تھا. اب وہ پہنچا کرمان اور اس شخص سے ملاقات ہوئی. کہا کہ حضور آپ سے ملنے کا اشتیاق رکھتا تھا اس لیے سے حاضر ہوا ہے کہ سنا ہے کہ آپ کے یہاں امام حسین علیہ السلام کا نظر و نیاز 18 دن مسلسل ہوتا ہے. تو مجھ کو بتلائیے گا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے. اب کہنا شروع کیا. الحاج نام تھا اور کہا کہ میرے جو پیشاور ہے جو جس کام کے لیے میں پیشاور ہوں مجھ کو بڑے کہا جاتا ہے. یعنی کہ میں منبر حسین علیہ السلام بنایا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ مجھے یہ توفیق بھی حاصل ہے کہ میں نرسنگ کا کام نرسنگ بھی جانتا ہوں. مردوں میں بھی نرس ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں امام حسین علیہ السلام کے تعزیہ منبر وغیرہ بنایا کرتا تھا. لکڑیوں پر بڑا عبور حاصل تھا. میرے حسین سے عجب ہی کیفیت اور عجب جذبات اور عجب محبت ہے. اب ہوا یہ کہ مجھے کیا ہوا کہ میری کڈنی میں پرابلم ہوا اور میں ایک مرض میں مبتلا ہو گیا. چونکہ میں حسین سے عشق کرتا تھا تو عشق کی کوئی انتہا نہ رہی. اب میں برابر منبر تعزیہ اور علم بنا کر عقیدت سے امام حسین سرکار کے مسجدوں میں رکھوایا کرتا تھا. امام بارگاہوں میں رکھوایا کرتا تھا. اب جس سے بھی ضرورت ہوتی تھی کیونکہ میں بڑے کے لحاظ سے بڑا ہی فیمس شخص معلوم ہوتا تھا تو لوگ میرے پاس آتے تھے کہ ہمیں لکڑیوں کا فلاں چیزیں بنوانی ہے.
تو پھر میں بنا کر دیتا کرتا تھا. اور اگر مجھے درد ہوتا تھا تو میں درد کو اگنور کر دیا کرتا تھا کہ میرے لیے حسین سب سے پہلے ہیں, باقی کام بعد میں. دیکھتے ہی دیکھتے میرا درد غضب کا اتنا شدید ہو گیا کہ ایک مرتبہ اپنے کام میں مشغول تھا کہ میں خشی کی کیفیت میں چلا گیا. میں بے ہوش ہو گیا. درد اس کی کیفیت کو میں برداشت نہیں کر پایا. اب یہ دیکھتے ہی دیکھتے میرا مرض بڑھنا شروع ہوا. اب میری ماں, میرے گھر میں 2 افراد تھے, میں تھا یا میری ماں تھی. میری ماں جب اس نے دیکھا کہ میرے درد کی کوئی کیفیت نہ بچی تو اس نے مجھے ہاسپٹل لے کے گئی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اب اس کا مرض ایسا ہو چکا ہے کہ اس نے جو اپنے درد کو اگنور کیا تھا اب یہ اس عالم پر پہنچ گیا ہے کہ اب اس کا کچھ نہیں بن سکتا. اپنے بیٹے کو لے جاؤ اور ایک انجیکشن لگایا. کہا کہ اب اس کو چلنا پھرنا نہیں ہے, بستر مر کے پڑ جائے گا, اس کو کوئی کام نہ کہلوانا نہ کہنا. اب چند دنوں کا مہمان ہے تمہارا بیٹا, کیونکہ جلدی جلدی وقت بہت محدود رہ گیا. اب کہا گیا کہ میں گھر پہنچا, بستر مر پر لیٹا. اب عالم موجود ہے, کام کو لگایا کرتا ہے. سوال ہوا کہ 18 دن مسلسل تمہارا نظر نیاز چلتا ہے, اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ اب سنانا شروع کیا کہ عاشق حسین تھا, مرض میں مبتلا ہوا. ایک مرتبہ جب میں ہسپتال سے واپس آیا, اب جو میں بستر مر پر سویا, حضرت اس دن کا سونا تھا کہ میں 40 سال تک مسلسل اسی بستر پر سوتا رہا. اس دن جب میں سویا پھر 4 سال تک مسلسل میں اس بستر پر سوتا رہا, یہاں تک کہ میری حالت غیر پر غیر ہوتی چلے جا رہی تھی. اب معاملہ یہ ہوا کہ اب مجھے آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا, چلتے پھرتے میں سکتا نہیں تھا اور ایک مقام پر مسلسل میں لیٹا رہتا تھا. اب میرا جسم, اس میں کوئی قوت باقی نہ رہی. اس قدر سوجن ہوئی کہ اب نہ میں کروٹ بدل سکتا ہوں, میری آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا. اب صرف میں اشارے کر سکتا تھا, بات کر سکتا تھا, یا میں کان سے صرف سن سکتا تھا. دنوں سال گزرتے جا رہے تھے. اب کوئی معاملہ دکھتا نہیں ہے. یکایک میری ماں میرے پاس آئی. میں سرداب میں سو رہا تھا, میری ماں عاشق حسین تھی. اب اس نے کہا, اے میرے لال, محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے, تجھے پتا ہے تیری ماں عاشق حسین ہے, اس نے آج تک کوئی مجلس کو ترک نہیں کیا. جانتی ہوں کہ تو کچھ دنوں کا مہمان رہ گیا ہے, مگر اے لال تو جانتا ہے کہ تو اتنا بیمار ہے, خود سے کچھ کر نہیں سکتا, اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا. تجھے یہاں تک کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے پانی بھی نہیں پلایا جا سکتا, کہ پانی سے بھی اب تجھے خطرہ ہے. اب اس کی ماں چمچ کو گیلا کر کر کے زبان پر رکھا کرتی تھی اور وہ شخص کہتا تھا کہ میں نے 4 سال تک پانی کو صرف چکھا, اس کی ٹھنڈک کو صرف چکھا, جس کی وجہ سے میں حسین مولا کی پیاس پر آہوزاری کیا کرتا تھا اور حسین کو رویا کرتا تھا, شدت سے رویا کرتا تھا. میری ماں کہا کہ اے میرے لال, چاند نمودار ہو چکا ہے, زہرا کے بیٹے کے مصائب کو رونے کے لیے تیری ماں اب تجھے سرداب میں تنہا چھوڑ کر, میں تجھے چھوڑ کر حسین کے حوالے سے جا رہی ہوں. اب میں جا رہی ہوں مجلس سننے کے لیے. تو جانے میرا آقا حسین جانے, کیونکہ تو کچھ دنوں کا مہمان ہے, جتنی خدمت کر سکی, محرم تو گزر جائے گا. تیری ماں حسین کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی. تیری ماں چاہتی ہے کہ حسین کو جی بھر کے روئے, کیونکہ زندگی کا بھروسہ ہے نہیں. میں اگر حسین کو نہ روئے, تیری خدمت میں مشغول ہو گئی تو پھر یہ لمحہ میری زندگی میں واپس لوٹے گا نہیں. جبکہ تیری خدمت میں کر چکی ہوں, تجھے حسین کے حوالے کر کے میں جا رہی ہوں, مجلس سننے کے لیے جا رہی ہوں. کہتے ہیں کیونکہ اب مجھ کو دکھتا تو تھا نہیں. میں نے سر کو ہلایا, میں نے کہا اماں جان آپ مجھ سے ودا ہو کر جائیے, مجھے حسین کے حوالے کر کے جائیے. میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی. اور میری ماں کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ محرم کے دنوں میں ایک سیاہ رومال رکھتی تھی اپنے پاس اور جا کر مجلسوں میں وہ رومال لے کر جاتی تھی. اب ایک دن گزرا, ابھی صبح مجلس سے فارغ ہو کر میری ماں دوڑی میرے پاس چلی آئی. میری ماں نے مجھ پر کچھ نچوڑنا شروع کیا جس کی چھینٹیں مجھ پر پڑ رہے تھے. اب میں نے سر کو ہلایا اور میں کہنا چاہتا تھا کہ اماں یہ کیا مجھ پر گیلا ڈال رہی ہیں. میری ماں نے مجھے جواب دیا, بیٹا ساری رات جو میں حسین کو بلک کے روتی رہی تھی نا, میں نے اس آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کیا تھا. سنا ہے کہ حسین کے آنسوؤں میں بڑی شفاعت ہوتی ہے, غم حسین کے آنسوؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. میں اس کے آنسوؤں کو تیرے جسم پر مل رہی ہوں اس نیت کے ساتھ کہ حسین تجھ پر نظر کرم کر دے گا.
تو اس لیے تجھ کو حسین کے آنسو مل رہے ہو کہ مجھے بھروسہ ہے کہ حسین تجھے شفا دے گا. اب کہتے ہیں میری ماں دستور کے مطابق گھر کے کام کاج جلدی جلدی سے نپٹاتی تھی اور مجھے بھی میرے معاملات کو دیکھتے ہوئے مجھے وہیں پر چھوٹی کہتی تھی بیٹا تجھے حسین کے حوالے چھوڑ کر جا رہی ہوں. اب ہوا یہ کہ میں بسترے مر کر برابر پڑا رہا. دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, چوتھا دن گزرا. اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب میرے دل میں بات آ گئی. میں نے کہا حسین مولا 4 دن گزر گئے, 4 سال سے بستر پر پڑا ہوں. اے حسین میرے دل میں ایک بات آ گئی ہے. آپ جانتے ہیں میں آپ سے اتنی عقیدت رکھتا ہوں مولا, میں تو آپ کے ممبر اور تعزیہ بنایا کرتا تھا, آپ کے علم بنایا کرتا تھا نا مولا. کیا میری وہ نوکری آپ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی؟ میں نے اپنے پیشے کو تو بعد میں لیا. آخر میں آپ کے تعزیہ اور ممبر بنا بنا کر میں مسجدوں میں دیا کرتا تھا, میں امام بارگاہوں میں دیا کرتا تھا. اے آقا کیا میری وہ خدمت حقیر تھی آپ کے سامنے؟ اے حسین آپ تو ہر کسی کو شفا دیا کرتے ہیں, آپ تو چھوٹا سا بھی عمل ضائع نہیں ہونے دیتے. آقا 4 سال سے پڑا ہوں بستر پر اس امید کے ساتھ کہ میرا آقا آئے گا اور مجھ کو شفا دے گا. میں تو نظر کرم جمائے ہوئے ہیں, آقا کیا آپ مجھے شفا نہیں دیں گے؟ کہتے ہیں میں برابر ہوتا رہا. میں کہتا تھا مولا میں نے 4 سال سے صرف پیاز کو چکھی ہے. آپ کا علی اکبر, آپ کا علی اصغر تو چلا جاتا مولا, میں تو روز آپ کی پیاس کو یاد کر کر کے روتا ہوں مولا. آپ تو فضائل احمد صاحب پر جو گریا کرے اس کو بھی اجر دیا کرتے ہیں, کیا میرا رونا آپ تک پہنچ نہیں رہا تھا؟ محرم گزر گیا, برابر یاد کر رہا ہوں آپ کو, مگر میری صدا آپ سنی نہیں رہے. لوگ کیا کہیں گے کہ حسین کا عاشق تھا, حسین کا چاہنے والا تھا, حسین کی ممبر تعزیہ بنایا کرتا تھا, حسین نے اس کو شفا نہیں دی. بولا میرے دل میں تو بات ہے نا, میں تو آپ کا چاہنے والا تھا نا, میری نوکری تو ضائع ہو گئی نا. آخر کیا مجھے شفا نہیں دیں گے؟ کہتے برابر. میں 4تھے دن روتا رہا. اب یہاں تک کہ 9ویں کی رات آ گئی. میں نے کہا آقا شب عاشورہ آ گئی ہے, پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے, آپ تک میری بات پہنچتی ہی نہیں ہے. کہا مجھے دقت تھا نہیں, میں برابر ہوتا رہا. میں نے کہا آقا ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے شفا نہیں دیں گے نا, پھر جب لوگ کہیں گے کہ حسین کا ایک چاہنے والا تھا تڑپ تڑپ کے دنیا سے چلا گیا, حسین نے شفا نہیں دی, آقا پھر لوگ شاید عقیدت رکھنا چھوڑ دیں. میں چاہتا نہیں ہوں کیسا ہو. میری ماں جو بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی چلی آتی ہے, اپنا اشکوں سے لہو در رومال مجھ پہ بہاتی ہے, کم از کم میری ماں کی ہی لاج رکھ لیجیے مولا, مجھے شفا دے دیجیے. میری ماں کے آنسوں کی لاج رکھیے, وہ تو آپ کی عقیدت پر ہوتی ہے. آپ کی ماں کا واسطہ ہے مولا, مجھے تو شفا چاہیے مولا. میں منت یہ مانتا ہوں اگر آپ نے مجھے شفا دے دی, شب عاشورہ ہے مولا, آج تو غربت کی رات ہے, آج تو غریبوں کی رات ہے مولا. میرے آج کی رات اگر آپ نے مجھے شفا دے دی, میں آپ سے منت یہ مانتا ہوں کہ 10 دن کا آپ کا نظر و نیاز کرایا کروں گا, 10 دن کی مجلس اپنے گھر میں بپا کیا کروں گا مولا. آپ مجھے شفا دیجیے, میری منت ہے. میں ضرور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں فرش عزا بچھایا کروں گا اور ایسے طعام رکھا کروں گا کہ لوگ رشک کریں گے کہ حسین ایسے بادشاہ ہے, حسین کا دسترخوان وسیع سے وسیع ہوتا چلا جاتا ہے, کم نہیں ہوتا. میں وعدہ کرتا ہوں مجھے شفا دیجیے. کہتے دکھتا تو مجھے تھا نہیں, بسترے میں تو پڑا رہا, یہاں تک کہ میرا بدن پھول گیا. جب مجھے کروٹ دی جاتی تھی تو میرے پیٹھ پر کیڑے پڑ جاتے تھے اور اس عالم میں کوئی میرے نزدیک نہیں آتا تھا سوائے میری بوڑھی ماں کی. میری ماں نے میری بڑی خدمت کی, میری ماں کی خدمت کا صلہ دیجیے مولا. اگر میں گناہگار ہوں تو میری ماں کی طرف سے مجھے عطا کیجیے. کہتا ہے میری ماں شب عاشورہ رونے کی گھر سے مجلس میں چلی گئی. میں سرکار پہ برابر لیٹا ہوا تھا, رو رو کے آہذاری کر رہا تھا کہ میری ماں کے آنسوں کی لاج رکھیے. اب کہا کہ مجھے معجزہ دکھائیے. کہتے ہیں مجھے دقت دکھانے. اب یکایک ہوا یہ کہ میری حجرے کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی, وہاں سے ایک عجیب پرندہ اڑتے ہوئے آیا اور مجھے دکھتا نہیں تھا. جیسے وہ اڑتا ہوا آیا, اب میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا, اب مجھے دکھنا شروع ہوا. کہا کہ میں نے دیکھا اور وہ پرندہ میرے نزدیک ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھا ہوا تھا. میں اس کو دیکھ رہا تھا. بڑا ہی عجیب پرندہ تھا جس کے 3 پر تھے. کہا 3 پر تھے, سمتھا سرخ اور سفید تھا. اور جب وہ اڑ کے میرے سامنے بیٹھا, میں نے آقا حسین سے کہا کہ اب مجھے دکھنا شروع ہوا ہے, اگر یہ پرندہ آپ کی طرف سے آیا ہوگا نا مولا
تو یہ اڑتے ہوئے میرے تکیے کے پاس آ کر بیٹھے گا اگر آپ نے بھیجا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ پرندہ اڑا اور اڑتے ہوئے میرے تکیے کے پاس آ کر بیٹھا اور بڑی خوبصورت آواز سے مجھ سے کہہ رہا تھا، اے حسین کے چاہنے والے، سنا ہے کہ تو بڑا ہی پیاسا ہے، تو نے 4 سال تک صرف حسین کی پیاس کو یاد کر کے صرف رویا ہے، تجھے بہت پیاس لگی ہے کیا؟ کہتا ہے خدا کی قسم مجھے اتنی پیاس لگی ہے کہ میں کیا کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھر بھر کے پانی پیوں۔ کہتا ہے میری زبان پر جو تالے لگے ہوئے تھے وہ بھی کھل گئے۔ میں نے کہا آقا ہو نہ ہو اس کو آپ نے ہی بھیجا ہے، یعنی آج آپ نے میری ماں کے آنسو کی لاج رکھی ہے، آپ مجھے شفا دینے کے لیے آئے۔ اور کہا کہ اس پرندے نے، اس کی چونچ میں کچھ تھا، اس نے میرے منہ میں کچھ ڈالا، اب جس کی وجہ سے مجھے ذرا سی فرحت محسوس ہوئی کہ اب مجھے لگتا تھا کہ مجھے تھوڑی سی شفا مل گئی ہے۔ کہتا ہے اب اس کے بعد بھی میں مکمل اٹھ نہیں پایا، میں اٹھنا چاہتا تھا کہ میرے مولا نے وسیلہ بنایا میں اٹھوں اور اپنے مولا کو ایک مرتبہ السلام علیکم عبداللہ کہوں، کہتا مگر میں اٹھ نہیں پایا، میری سوجن میری تکلیف ویسے ہی ویسے رہی۔ اب کیا ہوا، یا صرف میں بول سکتا تھا یا سن سکتا تھا یا دیکھ سکتا تھا۔ اب میں نے کہا مولا اگر آپ نے اس کو بھیجا ہے تو مجھے کوئی اور اشارہ کیجئے، اگر یہ اڑتے ہوئے میرے بستر کے نیچے چلا جائے گا تو مجھے یقین آ جائے گا کہ اس کو آپ نے بھیجا ہے۔ اب میں اور ویڈیو ازاری کروں گا کہ اے زہرا کے بیٹے کہ آپ خود چل کر مجھے شفا دینے کے لیے آئے گے، میں یہ نیت کرتا ہوں۔ پرندہ اڑا اور بستر کے نیچے چلا گیا۔ اب جب وہ بستر کے نیچے گیا کہا مولا اس کو آپ نے بھیجا ہے۔ اب گڑ گڑا کر بلبلا کر تڑپ تڑپ کے مولا کے حضور میں آہوازاری کرنے لگا۔ شب عاشورہ تھا، گو کہ ذاکر حسین بھی خود سا اور ماتم حسین کرنے والا زادار بھی خود تھا، خود مرثیہ پڑھتا چلا گیا، خود آہوازاری کرتا چلا گیا اور حسین کے بچوں پر روتا چلا گیا۔ شب عاشورہ کے غم کو یاد کر کے بلبلا کر امام حسین علیہ السلام کو پرسا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے جب رو رو کے گلیا کر دعائیں کرنا شروع کی، پھر میں روتا رہا، آدھی رات گزر گئی، دن ہونے کو آیا۔ کہتے ہیں فجر کے قریب ہوا یہ کہ میں برابر گڑگڑا رہا تھا، میں رو رہا تھا کہ آقا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کچھ تو کریں گے، کچھ تو نظر کرم حسین آپ کریں گے۔ حسین مولا 4 سال سے رو رہا ہوں، کیا آپ مجھے شفا نہیں دیں گے؟ کہتے ہوا یہ کہ اب میرے حجرے کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھنا شروع کیا کوئی خوبصورت نوجوان ہستی ہے جس کے جسم سے نور پھوٹ رہا ہے اور وہ چلتا رہا ہے۔ میں جو بستر پر پڑا ہوا تھا نا، میرے سرانے آ کر کھڑا ہوا۔ کہتے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، بڑی حسین جن کے جسم سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہنا شروع کیا، میرے دل نے بے ساختہ کہا، میں نے کہا آقا 4 سال سے پکار رہا ہوں، آنے میں بڑی دیر کرتی میرے مولا۔ کہتے ہیں میرے مولا نے مجھ سے کہا، اب میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ آقا حسین ہوں گے کیونکہ میں ان سے توسل کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر ہوا یہ کہ میرے مولا جب آگے قریب آ کر بیٹھے، میں نے کہا مولا یہ ادب کے خلاف ہے، میں لیتا ہوں آپ کھڑے۔ مولا میرے جسم میں قوت تو ہے نہیں کہ اٹھ کے بڑھ کر آپ کا استقبال کروں، میں ناتواں ہوں، میں کمزور ہوں۔ آقا تشریف رکھیے، میرے پاس بیٹھیے۔ مولا میں 4 سال سے بلا رہا ہوں، میری کیا کیا حاجت ہے، ذرا بیٹھ کر سنیے مجھ سے میں کیا کیا مانگنا چاہتا ہوں۔ اب مولا مسند پہ بیٹھے۔ اب کہتے ہیں مجھے تب پتہ چلا کہ اب یہ میرے آقا حسین ہے۔ میں نے جو اب ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو ان کی ایک انگلی کٹی ہوئی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرے آقا حسین ہے۔ میں نے کہا آقا آنے میں بڑی دیر کر دی، 4 سال سے نظر کرم جمائے ہوئے آپ کی راہ تک رہا تھا۔ اب میرے مولا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے الحاج ہم تشریف لے آئے ہیں، مانگو ہم سے کیا چاہتے ہو۔ میری حالت خیر تھی، زہرا کا بیٹا چل کے مجھے شفا دینے کے لیے آ گیا تھا۔ اب میں نے کہا اے زہرا کے لال آپ کو پتا ہے مجھے کیا چاہیے، میں اپنے منہ سے نہیں کہوں گا۔ آقا 4 سال سے جو آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کیا چاہیے، اگر اب بھی آپ مجھ سے پوچھ
پوچھیں گے مجھے کیا چاہیے، مولا اب تو یہ کوئی بات نہیں ہے، وہ حسین ہی کیا آپ کے جو دلوں کے بھید کو نہ جانتا ہو، میں منہ سے نہیں بتاؤں گا آپ مجھے کیا چاہیے، آپ کو پتا ہے مجھے کیا چاہیے، میرے مولا آپ مجھے دیجیے۔ کہتے ہیں میرے مولا مسکرائے اور مسند سے کھڑے ہوئے، اپنا دست مبارک میرے پورے جسم پر پھیرنا شروع کیا، میرے سروں پر، میرے بازوؤں پر، میرے جسم پر، میرے سینے پر، میرے پیروں پر، ہر طرف جب پھیرا اور میرے مولا نے مجھے مسکرا کر کہا الحاج تجھے جو چاہیے تھا تیرے آقا حسین نے تجھے دے دیا۔ کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اٹھو بستر سے۔ کہتے ہیں کہ جب میں بستر سے اٹھا تو میں اب دیکھا کہ کوئی سوجن نہیں ہے، کوئی کیڑے نہیں ہے، کوئی بدبو نہیں ہے، سب کچھ صلاحیت ہو چکی ہے، میرا جسم پاک اور صاف ہو چکا ہے، میرے جسم سے خوشبو اٹھ رہی ہے۔ اب میں مولا حسین کے قدموں میں گر گیا، میں نے کہا اے زہرا کے لال آپ جیسی شخصیت کوئی ہے نہیں، آپ نے جو مجھے شفا دے دی ہے، آقا میری ماں کے آنسوں کی لاج رکھی ہے آپ نے۔ کہا کہ میں نے مولا کو سلام کیا، السلام علیکم یا باپ اللہ۔ کہتے ہیں میرے مولا نے کہا کہ ہم سے ناراض نہ ہوا کرو الحاج، اگر ہم سننے میں دیر کرتے ہیں نا تو اس سے بڑھ کر تجھے عطا کرتے ہیں، جب سے تو نے کہا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد۔ کہتے ہیں جب سے آگے آگے تشریف لے آئیے، آگے آگے تشریف لے آئیے۔ وقت محدود حد تک رہ گیا، بلند ہے سلوات پڑھیں گے، جلدی جلدی آگے تشریف لے آئیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ اب کہتے ہیں کہ جب سے تو نے ہمیں ہماری ماں کا واسطہ دیا ہے نا الحاج، تجھے کیا پتا ہماری ماں پر کیا قیامت گزری ہے، نہ کیا کرو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری ماں کا وسیلہ دیتے ہو نا ہم تڑپ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حسین نے بھیجا تھا تیرے لیے وسیلہ کہ تجھے نجات ملے، مگر تو نے جب حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دیا ہے نا، اب حسین نے چاہا، حسین کی ماں کا مقام یہ ہے کہ زہرا کا بیٹا خود چل کر تجھ کو اپنے ہاتھوں سے شفا دینے کے لیے تشریف لایا ہے۔ کہا کہ اور کچھ چاہیے ہم سے مانگو ہم تجھے عطا کرتے ہیں۔ کہا مولا میری خوش قسمتی ہو گئی، آپ تشریف لے آئے، زہرا کا بیٹا خود چل کر آیا ہے، مظلوم کربلا خود چل کے آیا ہے، عباس کا آقا مجھے شفا دینے کے لیے خود چل کے آیا ہے۔ مولا مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تھی تو یہ صحت چاہیے تھی، اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کا شکر گزار ہوں، اے مولا جو میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں نظر و نیاز کرایا کروں گا، مجھے وعدہ یاد ہے، آقا آپ نے مجھے شفا دی ہے، میں آپ کی مجلس برابر 10 دن کے لیے کراتا رہوں گا اور ایسے طعام رکھوں گا کہ کسی بادشاہ اور وزیر کے طعام سے کم نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں میرے آقا نے مجھ سے کہا کہ اے الحاج ایک ہمارا کہنا مانو۔ ہاں آقا میری خوش قسمتی بتلائیے کیا کہنا مانو؟ کہا کہ 10 دن کے لیے نظر و نیاز تم کرو گے وہ تو ہمارے لیے ہوگا، کیا 18 دن کے لیے مجلس کرا سکتے ہو؟ کہا مولا میری جو توفیق آپ جو کہیں۔ کہا کہ ایسے نہیں، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، 10 دن خود نیاز کرنا اور 18 دن اس لیے کرنا، 8 دن حسین کی ماں کی طرف سے حسین کے لیے نیاز کرنا۔ اگر تجھے مال کی پریشانی ہے نا تو تیرا سارا انتظام ہم خود کریں گے۔ اب جس قبلہ کو بتا رہا تھا کہ میرے مجلس میں اس لیے طعام بھرپور مقدار میں ہوتا ہے، یقین کیجئے قبلہ جب سے میں نے منت کو ادا کرنا شروع کیا ایک پیسہ بھی میری جیب سے جاتا نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہاں سے مال آ جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے انتظام ہو جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے نظر و نیاز کا معاملہ ہو جاتا ہے، کہاں سے دیگی آ جاتی ہے، کہاں سے اہتمام ہو جاتا ہے، ایک پیسہ بھی میرے جیب سے خرچ نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم یہ ہوتا ہے جو حسین مولا نے کہا تھا نا کہ ہم تیرا اہتمام کریں گے، یہ نظر نیاز امام حسین علیہ السلام ہے، میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔
कहते वो धाड़े मार मार कर हो रहे थे। कहते थे और सुनाओ आगे क्या हुआ। अब कहते हैं क़िबला हुआ ये कि जब आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे शिफा दे दी, मैंने आका के हाथों का बोसा लिया। अब मेरे आका जब वापस आने लगे यकायक, अब मैं अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था कि इंतजार करो मेरी माँ कब आएंगी। मेरी माँ का दस्तूर था कि आती थी, मुझ पर शिफा के रुमाल को छिड़कती थी, आंसुओं से तर करती थी और दुआ मांगते हुए कि मजलिस में जब तशरीफ ले जाती थी। कहती मैं बैठ कर इंतजार कर रहा था। अब हुआ मेरी माँ मजलिस से हुसैन से दौड़ी दौड़ी आ रही थी कि मेरे जिस्म पर वो आंसुओं से भरा हुआ रुमाल को निचोड़े और आका हुसैन अलैहिस्सलाम से कहे मेरे बेटे को शिफा दीजिए। कहती अब मेरी माँ आई। अब हुआ ये जो परिंदा मेरे बिस्तर के नीचे था अब उड़ना शुरू किया और अपनी हसीन आवाज में वो कुछ कह रहा था। मुझे नहीं पता चला वो क्या कह रहा था, मगर वो कुछ कह रहा था कि शायद हुसैन पर कुछ पड़ रहा हो, मुझे यही मालूम होता था। अब उड़ते 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 वो जाने लगा। अब खिड़की पर बैठ कर वो कुछ पड़ा था। मेरी माँ के आने का वक्त हो गया। मेरी माँ हिजरे से बाहर खड़ी हुई थी। अब उसकी आवाज में इतनी गरज थी, मेरी माँ अंदर तशरीफ नहीं लाती थी। मैंने अपनी माँ से कहा अम्मा जान अंदर तशरीफ ले आइए, अम्मा जान अंदर तशरीफ ले आइए। मेरी माँ कहती थी कि मैं अंदर तशरीफ नहीं ला सकती। अरे मुझे खौफ आता है। अलहाज क्या तू ठीक है, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है, तेरे पास कौन आया है। कहा अम्मा जल्दी से अंदर आओ। अरे ज़हरा के लाल ने तेरे आंसुओं की लाज रखी, अरे तेरे बेटे को शिफा मिल गई, अम्मा जरा अंदर तशरीफ ले आओ, तेरा बेटा सेहतियाब हो गया है। कहते वो परिंदा चला। अब मेरी माँ जैसे ही अंदर आई, अब उसने देखा कोई सूजन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सराहियत हासिल हो चुकी है। मुझे अपने कदमों में खड़ा हुआ देखा क्योंकि चंद दिनों का मेहमान था ना। अब जब माँ ने उसको देखा कि अब वो जिंदा हो गया, हुसैन ने मुझे दिखला दिया। अब मौत का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अब कहा कि मेरे लाल क्या हुआ है। कहा अम्मा जान मैंने देखा हुसैन बड़े ही हसीन है, हुसैन जैसा कोई नहीं है। कहा आका ने मुझे शिफा दी है। कहा अब मेरी माँ मेरे बाजुओं को चूमती थी। अब मैंने कहा अम्मा जान हुसैन यहाँ बैठे थे। मेरी माँ उस कुर्सी को चूम रही थी, आका हुसैन बैठे थे। कहा मेरे मसनद पर बैठे थे। मेरी माँ ने चूमना शुरू किया। कहा आका हुसैन का कहा कदम लगा। कहा यहाँ से गुजरते आए। कहा मेरी माँ दरवाजे पर लेट कर उस जमीन पर बराबर बोसे दे रही थी। अरे ज़हरा को बेटे यहाँ से चलते हुए आया तो कोई आम बात है। कहा कि मैंने कहा अम्मा जान मुझे हुसैन ने शिफा दी। मेरे लाल कैसे शिफा दी। कहा हुसैन ने अपने हाथों को मेरे पूरे जिस्म पे मला था। अब कहा मेरी माँ कभी मेरी पेशानी को बोसे दे रही है, कभी मेरे गालों को बोसे दे रही थी, अब कभी मेरे लिबास को चूम रही थी। अरे ज़हरा के बेटे का हाथ लगा था। अब कहते अब जब माँ ने मौजज़ा देखा, कहा फिर आका हुसैन कहा दौड़ती हुई कहा जाती थी ए ज़हरा के बेटे, अरे बूढ़ी माँ पर करम कर दिया, मेरे बेटे को शिफा दे दी, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। दौड़ते हुए किस हुजरे में जाती है तो दौड़ते हुए किस हुजरे में जाती है। अब मैंने कहा अम्मा आखिरी मर्तबा हुसैन सहने खाने से बाहर गए थे। कहते हैं मेरी माँ रोती चीखती बिलखती हुई एक मर्तबा सहन पर आकर खड़ी हुई। अब मेरी माँ ने ज़ारों कतार गिरिया करना शुरू किया। अब गिरिए की आवाज इतनी बुलंद थी कि अहलो अयाल को मालूम ये होता था, पड़ोसियों को मालूम ये होता था कि उसका फर्जंद मर रहा है। किसी की मौत वाकई हो गई। कहते हैं लोगों के यहाँ जमी गफूर जमा हुआ। कहा कि हमारे पड़ोसी के यहाँ उसका जो फर्जंद बीमार था, जो बिस्तर मर्द से उठ नहीं सकता था, चलो हम उसको फरसा देने के लिए जाते हैं, किसी का मौत वाकई हो गई है। अब माँ बराबर रोती रही, बेटा भी साथ में मौजूद था, दोनों बगल गिर होकर खूब गिरिया करते रहे। गिरिया की आवाज जब बाहर गई, अब अहलो अयाल जब जमा हुए, अब घर में आके देखा कि हुसैन ने उस जमा को शिफा दे दी है और वो ज़ईफ़ा हुसैन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने बेटे को लिपट कर हुसैन को उसके जवान अली अकबर का मातम कर रही है और गिरिया करते और रोती जा रही है। लोगों ने देखा कि हुसैन ने उसको जिंदगी दे दी, वो समझ रहे थे कि शायद मर गया।
آپ جس دہلیز پر بیٹھے ہیں اس کو ایسے ہی عطا قدر نہیں کہتے. کتنی مرتبہ اس بات کو کہنا پڑے گا. معرفت رکھیں کہ جس حسین کا ہم نے دامن تھاما ہے وہ حسین چاہے تو بیمار کو شفا دے دے. وہ حسین چاہے کیونکہ حسین تک وراثت لوٹی ہے, اہل بیت کی وراثت لوٹی. جب حسین کے بابا مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو پھر حسین مولا شفا کیوں نہیں دے سکتے. یہ معجزہ کافی ہے امام حسن علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. زہرا کے بیٹے زہرا کے لگتے جگر کا معاملہ ہی کچھ عجیب ہے. بیان کروں, آخری واقعہ بیان کروں, پھر بی بی کو جی بھر کے پرسا دیں گے کہ آج بی بی ہماری طرف آئے ہیں جسد کی صورت میں. آقا نے کرم کر دیا کہ توفیق عطا کی کہ ان کے شان میں کچھ پڑھ سکیں کہ حسین معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظافر جن کی روایت آپ تک پہنچاؤں کم وقت میں جتنے موضوعات مجھے مل سکے کوشش کریوں کہ پیش کروں. ظافر جن کا معاملہ یہ ہے کہ کربلا میں آیا اور کس عالم میں آیا کہ آپ کو پرسا دیا کرتا تھا امام حسین علیہ السلام کا, اور وہ تو جن تھا مگر عاشق حسین تھا. اب یہ معاملہ کیسے ہے, اب اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی تک ایک واقعہ پیش کیا, دوسرا پیش کرے, پھر مسائل کی جانب چلتے ہیں. کوشش کیجیے گا کہ اسی واقعے میں گریا کرے کیونکہ مجھے امام حسین علیہ السلام کے بھی مسائل پیش کرنے ہیں. آپ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ تک لاؤں گی. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی محبت اور عقیدوں کی نظر بلند تر صلوات پڑھیں. بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے کہ مرزا دبیر علی اللہ مقامہ. بس اب سلسلہ شروع ہو گیا. یہ سمجھیے کہ مصائب کا آغاز ہو گیا. جناب زینب جیسی شخصیت ہو جن کو مصائب الکعبہ کہا جائے. کیوں مصائب الکعبہ کہا جائے؟ جن کے گرد 3 یا 4 برس کی عمر میں مصائب طواف کرتے رہے تو وجہ ہے کہ ان کو مصائب الکعبہ کہا جائے کہ جن کے گرد مصائب طواف کرتے. مرزا دبیر علی اللہ مقامہ ہو ایسے کلمات لکھے, ایسے کلام لکھے. میری ایک دل کی حسرت ہے جو کہ پوری ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ دنیا میں تشریف لا نہیں سکے. آئے اب چلے بھی گئے. ہم اتنے دیر بعد اٹھائے گئے کہ ہم ان سے یہ کلام ان کی زبان اثر سے سن نہیں پائے کہ ایسا کلام لکھا کہ گویا قیامت لکھی ہے. میری دل کی حسرت یہ رہی کہ کاش ان کے خدموں میں بیٹھ کر ان کی زبان سے یہ کلمات سنے ہوتے. اشعار کی صورت میں آپ کے پاس پہنچ چکے لیکن عقیدتوں کی نظر کر سکتے ہو. ایسا کلام لکھا کہ قیامت لکھ دیا انہوں نے. زندان میں اہل حرم قید ہیں مگر انہوں نے لکھا کہ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہداتی ہے. ایسے کلام لکھ دیے جگر پھٹ جاتا ہے. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہداتی ہے. دختر فاطمہ غیرت سے مڑی جاتی ہے. آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں, یہی بہتر ہے کہ دنیا سے گزر جاؤں میں. بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں. جناب فضہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے جب بی بی کربلا میں قیامت گزری نا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ اے فضہ میرے موت کی دعا مانگو کہ اللہ مجھے موت دے دے. کہا کہ اے بی بی ایسا نہیں ذرا, اے علی کی بیٹی کربلا میں قیامت گزر گئی, آپ نے تب تو موت نہ مانگی, اب کیوں موت مانگ رہی ہیں؟ کہتی ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ میں علی کی بیٹی ہوں, مجھے حیا محسوس ہوتی ہے. مجھے لایا جا رہا ہے کوفہ کے چوک پر. اب میں اس جگہ سے کیسے گزروں؟ میں یہاں کی شہزادی بنا کے لائی گئی تھی. کہا کہ بی بی کربلا میں قیامت گزر گئی, آپ نے موت نہ مانگی. ہاں اما فضا موت اس لیے مانگ رہی ہوں کہ کربلا میں علی کی بیٹی کو کوئی جانتا نہیں تھا. ارے یہاں تو علی کی بیٹی شہزادی بنا کر لائی گئی تھی. مجھے ہر کوئی جانتا ہے. جب میں دوکر رسن کے ساتھ بے مکھنا چادر یہاں سے گزروں گی نا تو لوگ میری طرف اشارہ کر کر کے کہیں گے وہ دیکھو علی کی بیٹی زینب کبریٰ جا رہی ہے. کل شہزادی بنا کر لائی تھی, باپ موجود تھے. اب تو میرا عباس بھی موجود نہیں ہے جو مجھے بلوائے عام سے بچا کر لے جاتا. ہاں میرے لیے قیامت کافی ہے. ہو گیا سلسلہ مصائب کا شروع. اب کیا کہا جائے؟ قید خانے میں تلاتن ہے کہ ہنگاتی ہے. دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں, یہی بہتر ہے کہ دنیا سے گزر جاؤں میں. بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. موت آتی ہی نہیں, جان کھچی جاتی ہے.
कैद खाने में तलातुम है कहीं जाती है। लिखा आमद खुल का इतरत शबीर में है, शोर मातम हरम साहिब तकबीर में है। बीबी ज़ैनब कह रही थी, हिंद तशरीफ ला रही है, कहती है जाओ कहाँ, पाँव तो जंजीर में है, पाँव उठता है तो जंजीर लिपट जाती है, कैद खाने में तलातुम है कहीं जाती है। बीबी ज़ैनब खूब तड़प रही थी, जो हमारे घर की करीज बनकर आई थी उनके सर पे तो चादरें मौजूद है। अब हिंद जब कैद खाने में आएगी ना, तो अब हिंद जब हमें देखेंगे तो क्या ही क़यामत उठ जाएगी। याद कीजिए एक मजलिस में मैंने जुमले अर्ज़ किए थे कि अहले बैत पर इतना मसाइब का पहाड़ टूट पड़ा कि जब अहले बैत से सवाल किया जाता है ना, तो उनके दिल पर उस वक्त जो दर्द उठ रहा होता है, उनकी ज़बान पर वो दर्द जुमले बनकर बाहर आ जाता है। अब जब हिंद आई, कलाम होना शुरू हुआ, मैंने कहा कि मिर्जा तकीय अलैहिर्रहमान ने क़यामत लिखे, बता से दायर हैं जुमले। जब आए हिंद तशरीफ लाई, और कोई भी बीवी कलाम नहीं करती थी क्योंकि बालों से खुद को हिजाब बनाकर। अब उन्होंने देखा जब तशरीफ लाई कि कोई खूबसूरत यूसुफ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ, बड़ा ही कोई हसीन चेहरे वाला। अब बीवियों की तरफ निगाह तो करती थी तो तड़प जाती थी कि क्या मामला है। ये ऐसी शख्सियत को मालूम ही नहीं होती है कि इनको इस आलम में लाया जाए। अब क्या क़यामत लिखी है मिर्जा तबीर ने। अब क्या कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को देखा और सवाल करना शुरू किया कि आप किस तरफ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, आपके घर वाले कोई आपकी हालत दरियाफ्त करते हैं कि नहीं करते, क्या आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। जब जवाब देना शुरू किया इमाम आली मकाम ने, अब पढ़ते पढ़ते ये ना हो कि कलेजा जख्मी हो जाए। क्या क़यामत लिखे हैं कि एक एक जुमला भी अगर बयान किया जाए तो हक अदा हो नहीं सकता। अब मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, हिंद सवाल कर रही थी, मैं देख देख के पेश करूं। हिंद ने जब मौला को देखा तो उस वक्त हालत ये होती थी कि मौला उठते थे, कभी खशी में चले जाते थे, फिर उठते थे, फिर खशी में चले जाते थे। इनको क्या मसला है क्या? कहते हैं कि हिंद ने पूछा मरज क्या है, कहा बेपदरी। मौला सज्जाद बयान कर रहे थे, क्या क़यामत लिखी। हिंद पूछ रही थी कि इस जवान को क्या मसला है, उठते हैं करते हैं उठते। हिंद ने पूछा मर्ज क्या है, कहा बेपदरी। मौला सज्जाद कह रहे थे मेरा मर्ज ये है कि मेरे बाप जिंदा नहीं है, मेरे बाबा को मार दिया, मेरा यही मर्ज है। हिंद ने पूछा मर्ज क्या है, कहा बेपदरी, मेरा बाप नहीं है, घर को दरियाफ्त किया। कह रही थी आपका घर कहाँ है, कहने लगे दर बदरी, अरे हमारा घर ही नहीं है। हिंद ने पूछा मर्ज क्या है, कहा बेपदरी, घर को दरियाफ्त किया, कहाँ रहने वाले हैं, कहने लगे दर बदरी। कहने लगी गोली लेता है खबर, आपका कोई खबर लेने वाला है, जब आपको कहीं घुमाया जाए तो रस्म करके कहीं लेकर जाया जाए, अरे आपको कोई खानवादी के लोग होंगे जो आपकी हालत दरियाफ्त किया करेंगे। कहने लगे दरबदरी बोली लेता है खबर, कौन कहा बेखबरी। अब मौला सज्जाद ने कहा अरे जो खबर गिरते उनको तो लाज आती है, अरे जो हमारे जाने वाले थे वो करबला में सो गए, अरे अब हमारी कोई खबर लेने वाला नहीं रहा। जो खबर गिरते उनको तो लाज आती है, कैद खाने में तलातुर है कि हिंद आती है। अब क्या क्या बयान किया जाए। अब इमाम ने फरमाया बाबा साहब के गले पर जो न खंजर चलता, उन बीबियों के न सर खुलते, न कांटों पे न कर फिरता, और मदीने की तरफ सबको न लेकर फिरता। याद रखती जो वतन की हमें तड़पाती है, कैद खाने में तलातुर है कहीं नाती। क्या मंजर है। अब जब कहा बाबा हमारे दुनिया से चले गए हैं, अगर उनके गले में खंजर नहीं चलता तो हमें इस जगह को ले जाया नहीं जाता, इन बीबियों के सर पर रदा बाकी रहती और हम गैर वाक़िफ़ के साथ मदीने की तरफ चलते। अब
हिंद ने जब मदीने का नाम सुना खास कर बैठ गई। पिता हिंद ने नाम मदीने का जो आदत से सुना खाक पर बैठ गई। हाल ये ताजुर हुआ बोली क्या ज़ैनब खूबसूरत का निस्बत है बला ऐसे चेहरों से तो खुशबू है वफा आती है। मैं तो कहने में चला चुका अब जब हिंद ने सवाल किया क्या बीबी ज़ैनब में कुछ उनके बारे में जानते हो? अरे वो मदीने की रहने वाली है। अब बीबी ज़ैनब ने सुना और कहा कि हिंद उनके बारे में क्यों दरियाफ्त किया करती है? अब कहा कि कोई सूरत है जो मासूम नजर आती है। अब क्योंकि उनके घर के चाहने वाली थी हालत दरियाफ्त कर रही थी मेरे आका हुसैन के घर के लोग कैसे हैं। अब देखा गया कि तोहर रस्म कोई बीबियां मौजूद है या मौला से दोस्त मौजूद है। एक मतलब अपने बालों को उठाते हुए अब हिंद ने पूछा कि उनके बारे में कुछ जानते हो? बीबी ज़ैनब ने गोया हूँ कि ए हिंद उनके बारे में क्यों दरियाफ्त कर रही हो? अरे वो तो मदीने की रहने वाली है। अरे कैद में उनका कौन सा काम है जो उनके बारे में दरियाफ्त कर रही हो? अरे यहाँ तो कोई गुलाम का नाम है। अब कहा कि हिंद ने पूछा मरस क्या है? कहा तो पत्री करके दरियाफ्त के कहने लगे पर बदरी बोली लेता है कब्रस्तान का में बदरी ऐसे चेहरों से खुशबू वफा आती है। कैद खाने में चला तो वक्त नहीं रहा। अब कोई सूरत है जो मासूम नजर आती है। बीबियों को पहचान गई कोई सूरत है जो मासूम नजर आती है। कुदरत खालिक क़य्यूम नजर आती है। अरे कोई ज़ैनब कसम नजर आती है उनसे तकदीर के ताले में मिलवाते हैं। अब हिंद पहचान गई अरे ये तो मेरी आज़ादी ज़ैनब है। अरे ये कैसे दिखाया जा रहा है? अरे मौला आज़ादी मदीने में रहने वाली अरे ये तो कैदी बना कर लाई गई है। अरे हाल ये सर पे चादर सुनाई गई बीबी अब तो पहचान गई। अब बीबी ज़ैनब ने कहा हिंद पहचाना नहीं अरे तेरे आज़ादी ज़ैनब अरे ऊंचाई के करबला से आ गई। अब उस मसालों क्या होगा जब पहचान गई थी मौला के साथ इस्लाम में गिर गई थी। अरे बताया गया था कोई मामला है। अरे ये तो अहले अरब आया अरे ये तो रसूल साथिया है। अरे ये तो अली की बेटी आया। अरे ये क्या होगा? कोई दरबार का बच्चा होगा गया दरबार की तरफ यजीद ये तूने क्या कर दिया? अरे आले रसूल को तूने बेमकना जाते अरे जिससे हमने पता करना सीखा था। अरे शराबियों के दरबार में तो अली की बेटियों को ले ये तूने क्या कर दिया? एक मरतबा जब रोजा खुद मरेगा से रोना शुरू हुई। अब जैसे यजीद अपने मक्का से उठा अब जैसे ही पहुंचा अपनी रोजा के घर पे अपना ही मामा उतार के रखा पर्दा करना चाहता था। अब रोजा ने अपने शोर का मामा जमीन पर बैठा कहा कि तूने क्या किया इस बलवाया में इस शराबियों में? अरे तू मुझे पहचान देता? अरे अली की बेटियों ने तमाम रस्ते तुझे हिजाब के लिए था। अरे कोई चादर देता? अरे मैं अपने बाबा के सामने बेमकना चादर अरे कोई मुझे चादर देता? तूने उनको चादर ला दी। अरे तूने दरबार का सजाया अरे आगे कभी बेमकना चादर कर रही। अरे तूने हर तरफ शराबियों को बिठाया। अरे सबके हाथों में नशा मौजूद था। अरे तूने ये क्या कर दिया? मुझे हिजाब नहीं चाहिए अपना हिजाब फेंक दिया। अरे आपसे बेमकना चाहता आपके कनेजा के माथे पे मकना चाहता। अरे लोगों को समझा रहे हैं। अरे अरब के चादर सीधे गए आपने पर्दा करना सिखाया।
तुम अपनी खवातीन को बेमकना चादर नहीं देख सकते। अरे तुमने अली की बेटी को बेमकना चादर वक्त तमाम हो गया। मैं जाफरी जी नहीं सुना सकती, कोशिश करेंगे फिर कभी पेश कर। शाम करीबा सुनेंगे, इमाम हुसैन के साथ जोड़ना है। शाम करीबा हाजिरी आई, पानी की हाजिरी आई, नहीं मालूम कौन लेके आया। अगर हाजिरी आई जब इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब कहा ऐ बीबी अम्मा पानी पी लीजिए, बीबी ने अपना उठा कर दी, पहरे दे दे कर अली के बेटे को चाहिए। अब यह गलत पानी आया, जब पानी आया सैयद सज्जाद वाला ने कहा ऐ बीबी अम्मा जरा पानी पी लीजिए। अब कहा गया मुझे पानी नहीं पीना। सुनेंगे बड़ी बड़ी रिवायत है, कहा मुझे पानी नहीं पीना, मैं पानी से जरा नहीं होना चाहती। कभी अम्मा को अरे मेरे माँ जाया हुसैन को प्यासा मार दिया, अरे मैं कैसे पानी पी लूं। अरे मेरे हुसैन का हॉस्पिटल खंजर चलता नहीं रहा, 70 मदर से बाबरे से न देखती रही, मेरा माँ जाया कत्ल होता रहा। पानी पी लीजिए। और सैयद सज्जाद मेरा असगर तो प्यासा मारा गया, मेरे असगर ने जालिमों से पानी मांगा, अरे मेरे बच्चे को तीर से मार दिया। मैं पानी नहीं पीऊंगी, आपकी अम्मा पानी पी लीजिए। अरे मेरी सकीना पानी की वजह से, अरे मेरे साथ मेरे अब्बास को भेजा, अरे मेरे भैया के शाने कट गए पानी की वजह से। अरे ये पानी अहले बैत को राशि कबाया, मुझे पानी नहीं पीना। इसरार करते रहे मौला सैयद सज्जाद जी ने कहा मुझे पानी नहीं पीना। अब हम ये हुई, मौला सैयद सज्जाद ने कहा ऐ बीबी अम्मा जरा आसमानों की तरफ जरा निगाह का बुलंद कीजिए। अब जब बीबी ने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जन्नत में अहले बैत के साथ मौजूद है। एक मर्तबा जनाब फातिमा ज़हरा मौजूद है, अली मौला मौजूद है, हसन मौला मौजूद है, रसूल मौजूद है। अब रसूल के हाथों में काफर का जाम मौजूद है। अब कहते जाते थे गूजा में पानी भरकर ऐ मेरे हुसैन जरा पानी पी ले। अरे खुदा का दीन मसला हुसैन, अरे तेरा नाना राजी है हुसैन, अरे जरा पानी पी ले हुसैन, प्यास का बुझा ले। मुझे पानी नहीं पीना नाना, मुझे पानी नहीं पीना। अम्मा लाली आगे बढ़े ऐ हुसैन, अरे तेरे नाना खुद पिलाने के लिए तशरीफ लाए। अरे बुजुर्गों को इनकार नहीं किया करते हुसैन, हुसैन पानी पी ले मेरे लाल। कहा मुझे पानी नहीं पीना। अब तो प्यारी माँ आगे बढ़े, नहीं पिया। अब बीबी फातिमा जरा आगे बढ़ी, अब हाथ पहलू पे था, अरे बीबी दर्द के मारे। अब बीबी ने कहा मेरे लाल हुसैन पानी पी ले। कहा अम्मा मुझे पानी नहीं पीना। अब बीबी ने कहा हुसैन अरे बस कर दे, माँ को कितना सदमा देगा। हुसैन माँ पर रहम कर ले, हुसैन इम्तिहान खत्म हो गया, हुसैन पानी पी ले। अरे माँ को ना पता मेरे लाल, हुसैन पानी पी ले। अरे तेरी दुखियारी माँ तुझे खराब कर रही है मेरे लाल। मुझे पानी नहीं पीना। अभी मेरा कहा मेरे लाल तू पानी क्यों नहीं पीता। अरे खुदा राधे आ गया, हुसैन पानी पी ले। अरे मेरे जैन पानी नहीं पी रहा, अरे मैं कैसे पानी पीगा। अरे मेरी सकीना तो प्यासी है, अरे सकीना ने पानी नहीं पिया, मैं कैसे पानी पी लूं। अब इतने में जाती हुई ज़ैनब से देखा, अरे मेरा भाई जन्नत में मौजूद है। अरे रात ढल गई, रात का पैर होगा, मेरा भाई अभी तक प्यासा है। अरे अहले बैत पानी पिलाते हैं, ना जाया पानी नहीं पीता। अभी में ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने निगाह को ज़मीन पे किया, ऐ सैयद सज्जाद पानी का
बुलाया, اے میری بچی پانی پی لے، پانی آ گیا. اب بیوی نے لیا، کہا اے بیوی اماں سب سے پہلے مجھے پانی بھی دے رہی ہے. اب کہا گیا سکینہ سب سے چھوٹی ہے نا تو چھوٹوں کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے. کبھی موقع ملا بیوی سکینہ سلام اللہ علیہ چھوٹی سی ہے مگر عاقلہ بڑے حاصل ہے. بیوی زینب کی طرح اتنا شعور اتنا فخر رکھتی تھی 4 سال کی عمر میں، دعوے بیان نہیں ہے، چھوٹی سی عمر میں اب مقتل کی طرف نکلی، پانی کو جام ہاتھ میں لیا مقتل کی طرف نکلی. اب بیوی زینب صدا دے رہی تھی، چند جملے رہ گئے، بیوی زینب صدا دے رہی تھی، ایسے کی نہ کہا جا رہی ہے کیونکہ ارے مجھے چھوٹا تھا میرا بھیا ارے مرتا جو آدمی آتا ہے، ارے میرا بھائی پانی لینے گیا تھا، ارے پیاسا مار دیا، ارے میں بھیا کو پانی پلانے جا رہا ہوں. اب میرا دل کہتا ہے بیوی زینب نے کہا ہوگا، بیوی اخیلا تھے، اب کہا گا سکینہ اذکر تو رہا نہیں. بیوی عالم نے جملے پڑے، کہا بیوی سکینہ نے کہا ابھی اماں ارے بھیا کے قبر پر پانے چڑھ گئے. بیوی کو لے جایا گیا. جب کوفہ کے چوک میں جب علی والے کے خلاف منتقل ہوئی رات کے پہر میں امام نے چاہا کہ اپنی بیٹیوں کو کوفہ بلایا جائے. جب کوفہ تشریف لائے اب دکھایا گیا بیوی زینب کو ناکوں پر سوار کیا. اپنے ہمیں تیار تھی بیوی چادر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، پردے کے ساتھ ہی بڑھ گئے. کوفہ پہنچے، کوفہ کا پہلا دروازہ نظر آیا. علی مولا نے کہا اے بیٹی زینب ارے پہچانا یہ کوفہ کا پہلا منظر ہے، یہ کوفہ کا دروازہ ہے. اب بیوی طرف گئی، اب بیوی نے مقصد اٹھایا اور پردہ نیچے ڈالا. اب آگے چلی، اب آگے چلتے چلتے کہا گئے زینب ذرا پردے کو ہٹانا. بیوی وہاں رہی. اب کہا گئے زینب یہ پہلا چوک کی پہلے چلے اس کو پہچانا. اب بیوی پریشان ہو گئی. اب ایک مرتبہ میں بھی پردہ گرایا آگے چلے. اب کہا گیا زینب ارے اس کو پہچانا، ارے یہ کوفہ کا بازار ہے، ارے یہاں پر بازار لگتا ہے. ابھی بھی ذرا لگا بابا ارے مجھے بڑی حیات ہے، مجھ کو جو دکھاتے ارے جس کا آباد جیسا بھایا ارے وہ جو در بازاروں میں چاپا میں لائی جائے. میرے بھیا کو دکھائیے قیامت کی کر گئی. ارے مسائل ملک کا بازار جاتا ہے، چار کے پاس کھڑی ہوئے تھے میں مکڑا جانا رسل بندہ کیا ہے. جناب فضا سے کہا اللہ فضا ارے ذرا سمر سے کہو ارے ہمیں اس دروازے سے نہ لے کے جائے، ہمیں دوسرے دروازے سے لے کے جائے. اب جب بیوی نے کہا، اب جب سمر نے سنا کہا اے علی کی بیٹی کیا خود کو بادشاہ کی بیٹی سمجھ رہی ہو، کیا خود کو شہزادی سمجھ رہی ہو، ارے جیسے لے کر جا رہے چلو. کہا گیا اما فضا دعا مانگا علی کی بیٹی کا بابا جائے. ارے بلوایا ارے میں تو بابا کے سامنے گھر میں بے مطلع جا دے رہا تھے. ارے بلوایا ارے لوگ سدا دے رہے ہیں، ارے باغیوں کی بہن تشریف لا رہی ہے. ارے جس کو علی سے بدلا لینا علی کی بیٹیاں موجود ہے، جس کو جیسے بدلا لینا ارے خوب بدلا لینا. امام سید سجاد علیہ السلام سے مجھے معاف کیجیے گا پڑھنے کتاب نہیں ہے. امام سید سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولا بہت کریا کرتے ہیں آخر وقت میں اجازت دیں گے. کہا گیا کہ مولا بہت کریا کرتے ہیں، بہت کریا کرتے ہیں، بس کیجیے مولا زیادہ نہ رویا کیجیے مولا، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور کہا گیا اے سوال کرنے والے ارے تو نے میرا کلیجہ زخمی کر دیا. کہا کہ مولا کیوں؟ کہتے ہیں ایک سوال کا جواب دے دو. ارے مجھے یہ بتا دو کہ ایک 24 سال کا جوان بیٹا ارے اس جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کے سر سے ارے رضا کا اتارا جائے. ارے جوان بیٹا دیکھ کر اس جوان بیٹے کے کلیجے پہ کیا گزرے گی. اب وہ شخص سوال کرنے والا اٹھا گر گیا، پھر اٹھا پھر گر گیا، پھر اٹھا پھر گر گیا. مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا بڑا کوئی سخت سوال کر دیا، ارے میں جواب نہیں دے سکتا میرے مولا. مولا نے کہا نہیں تو نے کہا تھا نا
अरे तू क्यों रोते हो? आप क्यों रोते हैं? मेरे मौला सुनेंगे। अब कहा गया जब मुझे पता जब चांदी में रखते जवान हो उसके मासूम बहन तमाचे खाते रहे उसके दिल में क्या गुजरेगी? एक मरतबा कहा मौला इसका जवाब ये अरे कोई 24 बरस का जवान बेटा उसके सामने उसके माँ के सर से घुर के मौत आ जाए अरे उसके नन्ही बहन तमाचे खाए अरे वो जवान बेटा मर जाएगा। अब मौला ने सुना एक मरतबा का ये खराब कर रुक गया और मेरे गैरत में चचा अरे कभी अम्मा के सर से चादर का उतारा गया अरे मेरी मासूमा तमाचे खाते रहे अरे सजाद मरा भी रहे अरे सजाद मरा भी रहे अरे चचा मैं देखता रहा। अल्लाह बीबी के ताबूत आने वाला है इंशाल्लाह फिरिया कीजिएगा बीबी को पुरसा पेश कीजिएगा ताबूत लाया जाए कोशिश करूंगी अगर एक जुमला से बीबी की शहादत को पेश कर सकूं परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है अहले बैत अलैहिस्सलाम के फज़ाइल व मसाइब का तुझे वास्ता है जनाब फातिमा ज़हरा की वो बेटी की जिसको मसाइबुल काबा कहा जाता है परवरदिगार हाजिर महफिल की बानियानी महफिल के जो भी हाजत है अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमा परवरदिगार आलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबके से बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के सबके से जो कुछ मांग रहे हैं तो उसे अता कर हम पर एहसान फरमा दे परवरदिगार आलम जो कोई बीमार हो हमारे करबला के सबके से तो उसे शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा दे परवरदिगार आलम जो कोई बे औलाद के वास्ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे जवान अकबर अलैहिस्सलाम का परवरदिगार तो उन सबकी हाजतों को कबूल करके हम पर एहसान कर दे बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा कर हम पर एहसान कर दे। कोशिश कीजिएगा कि ताबूत को वहीं पे रोके या अल्लाह या अल्लाह बानियाने मजीद को अपने शौहर बच्चों के साथ सदा आबाद और शाद रख उनके तमाम मुश्किलात को हल फरमा उनके रोजगार में बरकत और वसअत अता फरमा या अल्लाह पाक बानियाने मजीद के शौहर आमिर को सेहत और आफियत के साथ उम्र अता फरमा उनका साया उनके बच्चों पर हमेशा कायम व दायम रख या अल्लाह शहजादा अज़ीज़ साहब के सबके से जमीला और आबिदा को नेक और सालेह फर्जंद अता फरमा या अल्लाह पाक बानियाने मजीद आबिदा जमीला को बेटों को उन जमीला की बेटियों को उनके हर मकसद में कामयाबी का मानी अता फरमा उनके नेक और अच्छे नसीब फरमा या अल्लाह पाक इस घर के तमाम परेशानियों को दूर फरमा उनके रोज़े रिज़्क़ में वसअत और बरकत इनायत फरमा कोई वजीफा कर दे कि उनके घर में उनके रोजगार के मसले हल हो जाए या अल्लाह पाक बानियाने मजलिस के ससुर को सेहत को साथ लंबी जिंदगी दे उसके रोजगार में बरकत दे या अल्लाह पाक बानियाने मजलिस के तमाम बहनों और भाइयों को अपने शौहर बच्चों के साथ सदा आबाद और शाद फरमा उनकी तमाम हाजात को अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमा या अल्लाह वही पर या अल्लाह पाक जागर भाई को भी हमारे करबला के सबके सेहत के साथ सलाम अता फरमा उनकी बेटियों को नेक और अच्छे नसीब फरमा परवरदिगार आलम बेशक ताबूत को ले कोई हर जगह एक खड़े होकर पुरसा पेश कीजिए परवरदिगार आलम उस बीबी का ताबूत है कि जिसने अपने भाई हसन के लाशे पर खूब तीर निकाले आखिर जुमले सुनेंगे वक्त आखिर जब एक मरतबा बीबी को रिहाई मिली जब रिहाई की खबर सुनकर जब बीबी अपने शहर मदीना पहुंची जब मदीना से वापस आ रही थी एक मरतबा बुलावा आया शाम की तरफ से जब बीबी शाम को वापस पहुंची जब बीबी एक बाग में पहुंच रही थी जब बीबी बाग में दाखिल हुई वो बाग किसी काफिर का था एक मरतबा जब बीबी उस बाग में पहुंची उस बाग में सैयद शोदा का सर कटा हुआ रखा गया था एक मरतबा बीबी ने बाग को देखा अरे मेरे भाई का सर रखा गया था बीबी उस बाग के तरफ से लिपट कर आती रही हाय मेरा नाजाया हुसैन अरे इस बाग में हुसैन का सर रखा गया था हाय मेरा भैया एक मरतबा कैसे शकीर ने देखा बीबी उसके बाग में गिरिया कर रहे थे आप बीबी रो रहे थे हाय हुसैन एक मरतबा उस शख्स ने बाग का जो सामान था उसको उठाकर एक मरतबा शिद्दत से बीबी की तरफ दौड़ना शुरू किया एक मरतबा उस औजार से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अरे सर पर शिद्दत से ज़रब लगाए अरे हुसैन के बाद अरे नशे की कैफियत
جاری ہو گئی ارے سر پر ضرب لگی ضرب سے خون جاری ہوا ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی ارے سید سجاد نے دیکھا ارے بوبی اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین جو ہے آواز مائک کنیکٹ نہیں تھی انہیں کہ مائک لا ہاں اسپیکر کی تھی نہیں نہیں پڑھ لو چھوڑ دو تھوڑے سے بنا نا میں یوٹیوب کو کھلا پہ کھلا پہ بازار پتھر تھوڑی ہیک کر سکتا ہے چلا بندی ہوتی نہیں میں پورے جیون ہائے ہائے